ایک ایسی شخصیت کو دعوت دی ہے جن کا یوتھ میں، ینگ جنریشن میں، نوجوانوں میں بہت 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 پازیٹیو کردار ہے. یونیورسٹیوں میں جا کے ورکشاپ کروانا، اور خود بھی ہائی پروفائل ایجوکیٹڈ ہیں. پورا تعارف تو اپنا خود ہی کروائیں گے. جناب راجہ ضیاء صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی راجہ صاحب السلام علیکم. میں تھوڑا سا آپ کا تعارف تو کروا دوں. کچھ عرصے پہلے یہ آئے تھے، ہم سے ملاقات ہوئی تھی، میری ان سے ملاقات ہوئی تھی. اس کے بعد مجھے ان کے بارے میں پتہ چلا، میں نے یوٹیوب پہ ان کی ویڈیوز سرچ کی. تو معاشرے کو جس طرح کی تربیت کی ضرورت ہے، ہماری ینگ جنریشن کو جس اسٹائل میں تربیت کی ضرورت ہے، جس زبان میں تربیت کی ضرورت ہے، اور جس نالج کے ساتھ تربیت کی ضرورت ہے، یہ تینوں چیزیں جناب راجہ ضیاء صاحب میں پائی جاتی ہیں. اور اللہ تعالیٰ ان کی ایفرٹس کو، ان کی محنت کو قبول کرے. السلام علیکم جناب راجہ صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب بہت اچھا لگا آپ سے دوبارہ سے آلدو لائیو بات کرنے کا موقع مل رہا ہے، لیکن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بھی توفیق دے کہ دوبارہ سے ہمیں ہمارا کراچی آنا ہو اور آپ سے باقاعدہ طور پہ جو ہے ملاقات کی جائے. فرسٹ ٹائم جب آپ نے ملاقات کی تھی، میں بہت زیادہ آپ کو جانتا نہیں تھا. تو اس وقت میں بہت زیادہ جانتا نہیں تھا آپ کو نا، تو اس لیے مجھے آپ کے بارے میں زیادہ نالج نہیں تھی. اس کے بعد جب انسان کے علم بڑھتا ہے اور پھر سوشل میڈیا پہ آپ کو دیکھا، آپ کی باتیں سنی، تو ہم نے ارادہ کیا، پھر ہم رمضان میں کچھ خاندانی قسم کے لوگوں کو ارادہ کیا تھا اپنے پروگرام میں بلائیں گے. تو اس میں آپ بھی سر فہرست تھے کہ آپ کو ہم ضرور دعوت دیں گے، تاکہ کچھ ہو سکتا ہے لسنر ایسے ہوں جو ہمیں سنتے ہوں، آپ کو نہ سنتے ہوں، کچھ آپ کو سنتے ہوں گے ہمیں نہیں سنتے، تو تاکہ ہمارے لسنر تک آپ کی بات پہنچے اور آپ کی طرح نوجوانوں کو موٹیویشن ملے کہ کس طرح سے دین کا کام یونیورسٹیوں میں کیا جاتا ہے، اور ہماری نالج میں بھی اضافہ ہو، میری اپنی نالج میں اضافہ ہو، مجھے بھی تجربہ ہو، اور یہ تجربہ ہم لوگوں کے ساتھ شیئر کریں. تو سب سے پہلے آپ کا جو ادارہ ہے نا یوتھ کلب، اچھا پہلے تو آپ کا شکریہ، بہت پتہ نہیں میں نے شکریہ ادا کیا ہے کہ نہیں کیا. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. اللہ تعالیٰ بہت جزائے خیر دے. آپ کا جو ادارہ ہے یوتھ کلب، اس کا تھوڑا سا انٹروڈکشن ہو جائے، اور اپنی ایجوکیشن کے بارے میں، اور آپ کا جو یونیورسٹیوں میں کس طرز پہ آپ کام کر رہے ہیں، تھوڑا سا آپ اپنی ہی زبان سے اس کا تعارف کروا دیں تو زیادہ اچھا ہوگا. جی مفتی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. جی آپ نے دعوت دی اور اپنے پروگرام میں بلایا. ہمارا جو ادارہ ہے یوتھ کلب، یہ تقریباً 2011 میں ہم لوگوں نے بنایا تھا، اور اس کو بنانے کا جو مین مقصد تھا بنیادی طور پہ وہ یہی تھا کہ آج کے جو نوجوان نسل ہے اس کی تربیت کی جائے اسلامی ویلیوز کے مطابق. اور ان کو جس طرح کہ آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ بہت زیادہ معاشرے کے اندر جو ہے ہمارے نوجوان جو ہیں وہ طرح طرح کی چیزوں میں الجھے ہوئے ہیں، طرح طرح کے گناہوں کے اندر ملوث ہیں، چاہے ان کا تعلق شبہات کے ساتھ ہو یا شہوات کے ساتھ ہو. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ بنیادی طور پہ ان چیلنجز کو، ان ایشوز کو جو ہے وہ ٹیکل کیا جائے، اور ان نوجوانوں کو اسی انداز میں، اسی سٹائل میں جس طرح سے یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں مختلف پروفیسر اور ٹیچرز وغیرہ پڑھاتے ہیں، اسی انداز میں، اور ایک اچھے لائٹ انداز میں، وہ انداز جو ان کو ہضم بھی ہو جائے، اور بہت مشکل باتیں اور پیچیدہ باتیں اور ہیوی قسم کی باتیں جو ہیں ان کو ذرا ایک آسان انداز میں لوگوں تک پہنچایا جائے. کیونکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہمارے نوجوان جو ہیں وہ اچھے اور بااخلاق اور باکردار لوگ بنیں، تاکہ ہمارے ملک اور قوم اور امت کا جو ہے کوئی فائدہ ہو جائے. تو یہ ہمارا بنیادی مقصد تھا، اور الحمدللہ اسی مقصد کے تحت ہم لوگوں نے پھر پورے پاکستان میں، اور پاکستان سے باہر بھی اب کام کر رہے ہیں کہ لیکن مینلی پاکستان کے اندر مختلف سکولز، کالجز، یونیورسٹیز، جہاں جہاں پہ بھی ہمارے جو پڑھے لکھے یوتھ پائے جاتے ہیں، ان کو ہم لوگ دین کے ساتھ دوبارہ سے ان کا تعارف کرایا جائے، اور ان کو یہ بتایا جائے کہ دین اسلام جو ہے وہ واقعی میں ہمارے لیے ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. جب دین اسلام آ جائے تو پھر کسی اور چیز کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی. اور چونکہ آپ نے اشارہ یہ کیا اس بات کا، تو میری اپنی ایجوکیشن بھی ملک سے باہر رہی ہے. میں انگلینڈ سے میں نے اپنا بیچلرز کیا تھا کمپیوٹر سائنس میں، پھر آسٹریلیا سے میں نے ماسٹرز کیا تھا انفارمیشن ٹیکنالوجی اینڈ مینجمنٹ میں، اور اس کے بعد ایک بالکل وہ بے عربی کی راستے سے چھوڑ کے پھر میں دین کی طرف آیا. جب دین کی طرف آیا تو دین کو باقاعدہ طور پر پڑھنا شروع کیا، مختلف علماء کے ساتھ بیٹھ کے ان کے قدموں میں بیٹھ کے دین سیکھنا شروع کیا. اور الحمدللہ سمجھ میں آیا کہ جیسے کہ ہم جب یونیورسٹیوں میں ہوتے ہیں تو ہم ایک بالکل مختلف دنیا میں ہوتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کس چیز کا حکم دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ کس چیز کی طرف ہمیں بلا رہا ہے، اور ہم کہاں لگے ہوئے ہیں، مال و متاع کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ہمارا زندگی کا کوئی مقصد نہیں. تو مجھے ایسا فیل ہوا کہ جس طرح یہ جو انفارمیشن مجھے دین میں آنے کے بعد ملی ہے، یہ تو نالج جو ہے یہ عام ہونی چاہیے یونیورسٹیوں کالجوں میں. کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ سوائے اسلامک سٹڈیز کے وہ جو ایک چھوٹا سا مضمون اور ایک چھوٹا سا کورس ہوتا ہے، ایسا مسکین سا کورس ہے بیچارہ کہ جس میں اگر آپ فیل بھی ہو جائیں تو آپ کو اگلی جماعت میں پروموٹ کر دیا جاتا ہے.
تو ایک بیسک نالج جو ہے کہ میرا مقصد زندگی کیا ہے, مجھے اللہ تعالیٰ نے زمین پر کیوں بھیجا ہے, یہ کم از کم اگر ہمارے نوجوانوں کو پتہ لگ جائے تو انشاءاللہ پھر کچھ اچھی امید کی جا سکتی ہے. تو یہ ایک چھوٹا سا آپ سمجھ لیں کہ تعارف ہے. میں ذرا جو ہمارے سننے والے ان کو بتاتا چلوں, اللہ تعالیٰ کا قرآن میں ارشاد ہے وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ. دو چیزیں رسولوں کی بیان کی گئی ہیں. وإلی عاد اخاہم ہودا, ہر پیغمبر اس قوم سے آیا ہے اور پھر انہی کے زبان میں ان پیغمبر کو بھیجا گیا ہے. تو دو چیزیں ہونی چاہیے داعی میں, جو بھی معاشرے کی اصلاح کا کام کر رہا ہے. نمبر ایک, وہ اس قوم کا ہو, اس کے مزاج کو سمجھتا ہو اور زبان اس کی استعمال کرے. تو ہماری یونیورسٹیوں کا طبقہ اور علماء کا طبقہ, ان دونوں میں بہت زیادہ فاصلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو راجہ ضیاء صاحب کا آپ نے تعارف سن لیا کہ یونیورسٹیوں میں, آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھے ہیں آپ, اور اس کے علاوہ بھی آپ نے یورپ کے ماحول میں آپ نے ٹائم گزارا ہے. یونیورسٹیوں کا پڑھا ہوا آدمی اور جو اس ماحول سے پہلے متاثر ہو, وہ جب دین کی طرف آئے گا تو وہ ان کی یعنی نفس پہ ہاتھ رکھنا اور ان کی نفس کو سنبھالنا ایسے شخص کے لیے بہت آسان ہوتا ہے. اور یہی ان کی کامیابی کا راز ہے کہ یہ اسی ٹرم میں وہی ٹرمز استعمال کرتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ شیطان یونیورسٹیوں میں کہاں سے حملہ کر رہا ہے. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی تھی, اسی وجہ سے میں نے ارادہ کیا تھا کہ ان کو ہم انٹرویو میں دعوت دیں گے. آپ نے تھوڑا سا ان کا انٹروڈکشن تو آپ کے سامنے آ گیا کہ یہ اس ماحول کو بھی بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں جس ماحول کے پیچھے آج ہماری ینگ جنریشن بھاگ رہی ہے, پاگلوں کی طرح دوڑ رہی ہے. اور انہوں نے اسلام کا بھی مطالعہ کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے, من لم یعرف الاسلام من لم یعرف الجاہلیہ لم یعرف الاسلام. جس نے زمانے جاہلیت نہیں دیکھا اس کو اسلام کی خوبیوں کو پتہ نہیں چلے گا. تو انہوں نے دونوں ماحول میں ٹائم گزارا ہے. ہم مزید کچھ آپ سے سوال کرتے ہیں. آپ پہلے یہ بتائیں کہ نوجوان طبقہ تو داڑھی دیکھ کے, ٹوپی دیکھ کے, وہ اس کو ایسے لگتا ہے جیسے اس کے سر پہ سینگ ہوں گے اور یہ مجھے ٹکر مارے گا ابھی, ٹھیک ہے نا. تو اس حلیے میں آپ نوجوان طبقے کو, میں تو شادیوں کی باتیں کر کے کھینچتا ہوں, ٹھیک ہے نا, میرے لیے تو بڑا آسان ہے. میں ان کو کتنی سخت دین کی باتیں کروں, لیکن میں جب 2-4 شادیوں کی بات کرتا ہوں تو وہ ہر بات سننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. آپ کیسے نوجوان نسل کو اپنی طرف اٹریکٹ کیسے کرتے ہیں, کیونکہ آج کل تو سننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو تھوڑا سا اس پہ ذرا آپ گائیڈ کریں ہمیں تاکہ ہم بھی آپ سے وہ گر سیکھیں. جی مفتی صاحب, بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. ہم لوگ اصل میں یہ کرتے ہیں کہ ہم اسلام کو پورا پریکٹیکلی ڈیمونسٹریٹ کر کے دکھاتے ہیں. یعنی ہم لوگ گیمز بھی کھیلتے ہیں, ہم سپورٹس بھی کھیلتے ہیں, ہمارے یہاں پہ ہائکنگ کے ایونٹس ہوتے ہیں, ہم لوگ مختلف ناشتوں پہ ان کو لے جاتے ہیں اور ان کو نظر آتا ہے کہ یہ موٹر سائیکل بھی چلاتے ہیں. مجھے ہیوی بائک سے بھی بہت شوق ہے, فٹنس کا شوق ہے, ایکسرسائز کرتے ہیں, جم جاتے ہیں. تو وہ دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ کوئی مریخ سے اتر کے نہیں آئے, یہ عام لوگ ہیں, ہمارے جیسے لوگ ہیں, یہ بھی گیمز کھیلتے ہیں, سارے وہ کام کرتے ہیں جو یعنی جس میں شریعت کی میں کوئی اختلاف نہیں ہے, یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ سارے کام کرتے ہیں. کیونکہ ہماری جو طبقہ ہے جو اسکولوں کالجوں والا, یہ آپ کی بات درست ہے کہ وہ داڑھی ٹوپی دیکھتے ہی ان کے دماغ میں یہ آتا ہے کہ یہ کسی اور یعنی سیارے سے اٹھ کے آیا ہوا ہے, یہ اس کا تعلق دنیا سے نہیں ہے. تو سب سے پہلا جو بیریئر ہے نا جس کو ہم نے توڑنا تھا وہ یہ تھا کہ ان کو یہ پتہ چلے کہ جو دیندار شخص ہوتا ہے وہ بھی انسان ہی ہوتا ہے, بلکہ بہت اچھا انسان ہوتا ہے, اور وہ اپنی زندگی کو, جس کو ہم کہتے ہیں نا ایک ہولسٹک انداز میں دیکھ رہا ہوتا ہے, وہ اپنی صحت کا بھی خیال رکھتا ہے, وہ اپنے فیملی کے ساتھ بھی اچھے تعلقات رکھتا ہے, وہ دوستوں کے ساتھ اچھے سلوک رکھتا ہے, باقی سوسائٹی کے اندر ایک پازیٹیو کنٹریبیوشن بھی کر رہا ہوتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے رب کا بھی فرما بردار ہوتا ہے. تو یہ چیزیں ان کو دکھانا, ڈیمونسٹریٹ کرنا کہ واقعی میں ایسا ہی ہے. اور پھر جس طرح سے آپ نے بھی اشارہ کیا کہ ہم لوگ جو زبان استعمال کرتے ہیں, جو ٹرمینالوجیز استعمال کرتے ہیں, وہ وہی ہوتی ہیں جو کہ یونیورسٹیوں میں عام طور پہ استعمال کی جاتی ہیں. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ بہت بھاری بھرکم زبان اور بہت ثقیل قسم کی اردو یا کوئی بھی ایسی چیز نہ استعمال کی جائے جس سے وہ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ہمارے ساتھ کوئی ڈسکنیکٹ فیل کریں کہ بھئی یہ پتہ نہیں کیا بات کر رہے ہیں, ہماری تو سمجھ میں نہیں آ رہی. تو ہم مثالیں بھی جان بوجھ کے ایسی دیتے ہیں جو کہ اگلوں کو سمجھ میں آ جائیں, بات بھی ایسی کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں آپ ملا کے آپ کہہ لیں کہ ہمارا جو دعوتی پیکیج ہے وہ کچھ اس کے اوپر مبنی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا, آپ کی دعوت کے پیکیج سے کوئی منسلک ہونا چاہے, آپ کے دعوت کے اس نیٹ ورک سے کوئی منسلک ہونا چاہے, اس کا کیا طریقہ ہے؟ اس کا سب سے آسان طریقہ تو یہ ہے کہ سوال اکثر آتا بھی ہوتا ہے اور ہم اس میں بڑی کمی کوتاہی کے شکار ہیں, کیونکہ لوگ آنا بہت چاہتے ہیں اور ہمارے پاس اتنا مین پاور عام طور پہ نہیں ہوتا کہ سب کو ہم کیٹر کریں. لیکن ہمارے سوشل میڈیا پہ ہماری پریزنس بہت زیادہ ہے, چاہے وہ یوٹیوب پہ ہو یا فیس بک پہ ہو یا انسٹاگرام پہ ہو. ہمارے مختلف چینلز وہاں پہ بنے ہوئے ہیں, وہاں پہ جا کے آپ جا سکتے ہیں, ہمارا کانٹینٹ دیکھ سکتے ہیں.
اور اپنے اسکول کالج یونیورسٹیز میں اسپیشلی 3 جو بڑے شہر ہیں اسلام آباد، لاہور، کراچی، اس میں ہمارے دفاتر بھی موجود ہیں، وہاں پہ آپ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں. اور اپنے ارد گرد جو ہماری کچھ کلاسز وغیرہ چل رہی ہوتی ہیں جو کہ مستقل سارا سال چلتی رہتی ہیں، ان کا حصہ بن سکتے ہیں آپ. اسی طرح سے آپ اپنے یونیورسٹی میں، اسکول کالج میں کچھ خود سے کچھ انیشیٹو لینا چاہیں تو آپ لے سکتے ہیں، ہمیں آپ وہاں پہ انوائٹ کر سکتے ہیں. الحمدللہ ہم لوگ بالکل کچھ چارج نہیں کرتے. مجھے معلوم ہے کہ بہت سارے موٹیویشنل اسپیکرز جو ہیں وہ لاکھ، 2 لاکھ، 3 لاکھ روپیہ چارج کرتے ہیں پر لیکچر کے حساب سے. تو الحمدللہ جب سے ہم نے کام شروع کیا اور آج تک ہم 1 روپیہ بھی چارج نہیں کرتے الحمدللہ کسی بھی ٹاک لیکچر کا. ہم چاہتے ہیں کہ جو دعوت دین ہے یہ سب کا حق ہے اور ہمیں ہر انسان تک جو ہے یہ دعوت پہنچانی چاہیے. آپ اگر سننے والے بن سکتے ہیں تو ہم لوگ پھر سنانے والے بھی بن سکتے ہیں. تو انشاءاللہ آپ لوگ آگے بڑھ کے اپنے خود ایکٹیویٹ ہوں، خود اپنے آپ کو جو ہے نا وہ آگے لے کے آئیں تو ہم حاضر ہیں آپ کے لیے انشاءاللہ. تو آپ کے کوئی بھی اسسٹنٹ یا خود آپ کا نمبر ہم اپنے اس پروگرام میں شیئر کر سکتے ہیں؟ کوئی اس میں مسئلہ تو نہیں؟ نہیں کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ، تاکہ لوگ ڈائریکٹ آپ سے رابطہ جی کریں. بالکل. ہم انشاءاللہ ان کا نمبر شیئر کر دیں گے اپنے پروگرام میں.